الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله عليكم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. بعد الصلاة کے معزز حاضرین کرام، خواتین ملت، خطبہ مسئلہ کے بعد سورۃ المؤمنہ کی آیت نمبر 6 میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اس مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے اسلام کی نظر میں برے لوگ۔ محترم حضرات و خواتین، اسلام کی نظر میں برے لوگ
کون ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے، اسلام کی نظر میں برے لوگ وہ ہیں جن کو قرآن اور حدیث میں برا کہا گیا ہے، جن کی برائی کی علامات صفات بیان کی گئی۔ ہمیں اسے سمجھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم ان علامات اور صفات سے محفوظ رہیں اور رہیں، تاکہ ہمارا شمار اسلام کی نظر میں جو لوگ برے ہیں ان میں نہ ہو، بلکہ اسلام کی نظر میں جو بہترین اور اچھے لوگ مانے جاتے ہیں ان میں شمار۔ ہماری خواہش ہوتی ہے ہم لوگوں کی نظر میں اچھا بنے، ہم سماج کی نظر میں اچھا بنے، ہم رشتے داروں دوست احباب کی نظر میں اچھا بنے، ہم بڑوں اور ذمہ داروں کی نظر میں اچھا بنے۔ ناممکن ہے، سب کی نظروں میں آپ اچھا نہیں بن سکتے، سب کو ہم خوش نہیں کر سکتے، سب کو ہم راضی نہیں کر سکتے۔ ساروں کا دل جیتنا مشکل ہے، ناممکن تو نہیں، مشکل ہے۔ کوئی آپ سے خوش تو کوئی ناخوش ہوگا، کوئی ہم سے راضی تو کوئی ناراض ہوگا، کوئی ہمارا چاہنے والا تو کوئی نہ چاہنے والا ہوگا، کوئی ہم سے محبت کرنے والا تو کوئی نفرت کرنے والا ہوگا، کوئی ہمارا دوست ہوگا تو کوئی دشمن ہوگا، کوئی ہمارا مخالف بنے گا تو کوئی ہمارا موافق ٹھہرے گا۔ ہمیں کسی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، ہم کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی نظر میں، شریعت کی نظر میں، اسلام کی نظر میں اچھے بنے، ورنہ اسلام اور اللہ کی نظر میں ہم اچھے نہ ہوں، برے ہوں، عوام کی نظر میں ہم اچھے نہیں ہو سکتے، برے ہی ہوں گے۔ اسی لیے اسلام کی نظر میں برے لوگ کون ہیں؟ قرآن نے اور حدیث نے جن کو برا کہا ان کے صفات کیا ہیں، ان کی علامات کیا ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں، انشاءاللہ اس کو آج کے خطبے جمعہ میں اور آئندہ خطبات میں بھی ہم تفصیل کے ساتھ دلیل کی روشنی میں معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے اللہ ہمیں اپنی نظر میں، اسلام کی نظر میں بہترین لوگوں میں شامل فرمائے اور بدترین لوگوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ محترم حضرات و خواتین، اسلام کی نظر میں برے لوگ کون ہیں؟ آئیے ہم معلوم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کافر، یہ اسلام کی نظر میں برے ہیں۔ کافر جو مومن کی ضد ہے، مومن کا اپوزٹ ہے۔ کافر کا معنی چھپانے والا، کافر کا معنی اللہ کا، اس کے رسولوں کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی آسمانی نازل کردہ کتابوں کا اچھی بری تقدیر اور یوم آخرت کا سرے سے انکار کرنے والا کافر ہوگا۔ کافر یہ اللہ کی نظر میں، اسلام کی نظر میں سب سے بدترین ہے۔ دلیل وہی آیت کریمہ سورۃ البینہ کی آیت نمبر 6 جو میں نے خطبے مسئلہ کے بعد پڑھی، اور یہ آیت دلیل ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم، یقیناً جن لوگوں نے اہل کتاب یہود و نصارہ میں سے کفر کیا اور مشرکین، یہ نار جہنم میں ہوں۔ قیامت کے دن
اللہ نے ایک انجام بیان کیا اس آیت میں، اخروی انجام، یہ نارے جہنم میں ہوں گے، وقتی طور پر نہیں، جزوی طور پر نہیں، بلکہ ہمیشہ کے لیے۔ دلیل اسی آیت کے یہ الفاظ بتاتے ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ جس میں رہیں گے، اولئک ھم شر البریہ، یہ بدترین لوگ ہیں، یہ بدترین مخلوق ہے۔ اللہ رب العالمین نے کافروں اور مشرکوں کے بارے میں فرمایا تو کافر اسلام کی نظر میں سب سے بدتر ہیں، جن کو زندگی ملی، جن کو حیاتی بخشی گئی، اس کے باوجود عقل سے نوازا گیا، دلائل و براہین کے سامنے ظاہر کیے گئے، اس کے باوجود انہوں نے ایمان نہیں لایا، کافر کے کافر ہی رہے، انکاری ہی بنے رہے، اور ان کا الزام نارے جہنم کے سوا کچھ نہ ہوگا اور وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اولئک شر البریہ کہہ کر مہر لگا دی کہ یہ بدترین لوگ ہیں۔ اللہ نے جن کے بارے میں مہر لگا کر کہہ دے کہ یہ بدترین لوگ ہیں تو اندازہ لگائیے اللہ کی نظر میں، اسلام کی نظر میں ان کا کتنا برا انجام ہے کہ وہ بدترین لوگ ہیں۔ کیونکہ کافر اس کا کوئی عمل اللہ کے یہاں آخرت کے دن پیدا نہ دے گا، کوئی عمل۔ کافروں میں بہت سارے خیر خواہ ہوتے ہیں، ہمدرد ہوتے ہیں، سوشل ورکر ہوتے ہیں، سماجی خدمت گزار ہوتے ہیں، وہ بھی بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں، خیراتی کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، عوام کو سماج کو فائدہ پہنچانے کے کام کرتے ہیں۔ ان کی ساری نیکیاں، ان کے سارے خیرات، ان کی ساری اچھائیاں حسنات سب دنیا کے اندر ہی اس کا فائدہ ملے گا، آخرت میں ان کی کوئی نیکی کام نہ آئے گی۔ سورۃ الکہف آپ پڑھیے، آیت نمبر 104 میں اللہ رب العالمین نے ایسے ہی کافروں کے بارے میں فرمایا، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا ویحسبون انہم یحسنون صنعا۔ اللہ رب العالمین نے کہا وہ کافر جن کی ساری کوششیں، جن کی ساری محنتیں اسی دنیا کے اندر گم ہو گئی، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ نیک کر رہے، اچھا کر رہے، وہ اپنے آپ کو اچھا کام کرنے والا سمجھتے، لیکن ان کی ساری اچھائیاں، ان کی ساری بھلائیاں، ان کے سارے خیرات کے کام دنیا کے اندر ہی ہے، آخرت میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ ساری نیکیاں ان کے کام نہیں آئے گی، میزان عدل میں توڑا نہیں جائے گا۔ یہ قرآن مجید کی صاف آیت بتاتی ہے، حدیث میں آتا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، زمانے جاہلیت میں عبداللہ بن جدعان نامی ایک شخص تھا جو زمانے جاہلیت کے سرداروں میں سے سردار مانا جاتا تھا، بڑا نیکوکار، بڑا سخی، فیاض، جواد، مہمانوں کو، مسافروں کو، حاجیوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، پانی پلایا کرتا تھا، سخاوت اور فیاضی سے کام لیا کرتا تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ عبداللہ بن جدعان کی یہ نیکیاں کل قیامت کے دن فائدہ پہنچائیں گی؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ نیکیاں اس کے لیے فائدہ نہ دیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے زندگی میں کبھی یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرے پروردگار قیامت کے دن، انصاف کے دن میری خطاؤں کو تو بخش دے، معاف کر دے۔ اس کی زندگی سے کبھی یہ لفظ نہیں نکلا۔ معلوم کیا ہوا؟ آیت بتا رہی ہے اور یہ حدیث بتا رہی ہے، کافر کتنا ہی بڑا نیکوکار کیوں نہ ہو، کتنی ہی اس کی اچھائیاں اور نیکیاں کیوں نہ ہو،
اس کا فائدہ اس کو صرف دنیا کے حد تک ملے گا، آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ عبداللہ بن جدعان اس کے بارے میں کہا جاتا ہے بڑا فیاض اور سخی انسان، غریبوں کو کھلانا، مسکینوں کی مدد کرنا، مہمان مسافر اور حاجیوں کو کھانا کھلانا، یہ اس کا کام تھا۔ یہ ساری اچھائیاں، یہ ساری نیکیاں کل قیامت کے دن اس کے حق میں کام نہ آئیں گی۔ پتا چلا کافر ان کی اچھائیوں کا بدلہ صرف دنیا میں ملنے والا ہے، آخرت میں ہرگز نہیں ملے گا، اور وہ اللہ اور شریعت کی نظر میں بدترین لوگ ہیں۔ اللہ کا ہمیں شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کفر سے بچایا، ایمان جیسی عظیم الشان دولت سے نوازا ہے۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے میرے بھائیوں بہنوں، بہت بڑی دولت، اس سے بڑھ کر دولت اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ جسے ایمان مل گیا سمجھ لو وہ سب سے خوش نصیب انسان ہے اور وہ سب سے مالدار انسان ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم پر، اللہ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ اگر ہم کافر ہوتے، اگر ہم انکاری کرنے والوں میں سے ہوتے تو آج ہم کسی درخت کے سامنے، کسی پتھر کے سامنے، سورج چاند کے سامنے پوجا کرنے والے، گھنٹی بجانے والوں میں سے ہوتے۔ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں مخلوق کی عبادت کرنے سے بچا کر خالق کی عبادت کرنے والا بنایا ہے۔ اس پر ہمیں شکر و احسان اللہ کا ماننا چاہیے اور اس کی بندگی کرنی چاہیے۔ الغرض یہ سب سے پہلا انسان ہے جو اسلام کی نظر میں برا اور بدترین ہے، وہ ہے کافر۔ آئیے دوسرا انسان جو اسلام کی نظر میں برا ہے وہ ہے مشرک۔ وہ ہے مشرک شرک کرنے والا، اللہ کی ذات میں، اس کے صفات میں، اس کی عبادت میں شرک کرنے والا مشرک، خواہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرے یہ بھی شرک ہے، یا اللہ کی عبادت کرنے میں دوسروں کی عبادت کرے یہ بھی شرک ہے۔ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، مع اللہ کے ساتھ، خواہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو شریک کیا جائے یا اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا جائے، دونوں صورتوں میں شرک ہے، اور ایسا کرنے والا مشرک ہے وہ، اور مشرک یہ اللہ کی نظر میں، شریعت اسلامیہ کی نظر میں بدترین لوگ ہیں۔ دلیل وہی آیت کریمہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا، جس کے بارے میں کافروں کا ذکر کیا گیا، اسی آیت میں مشرکوں کا بھی ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها۔ آگے کے الفاظ، آیت کا یہ آخری ٹکڑا، آیت کا یہ آخری جملہ جو محل استشہاد ہے، اولئک شر البریہ، یہ بدترین لوگ ہیں۔ اللہ نے کافر، مشرک، دو قسم کے لوگوں کا اس آیت میں ذکر کیا، اور ان دونوں کے بارے میں مہر لگا دی کہ اولئک شر البریہ، یہ لوگ سب سے بدترین ہیں۔ تو اس میں دوسرا جو شخص ہے وہ مشرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خالص ایمان چاہیے، ورنہ ایمان میں شرک کی ملاوٹ والے بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ ایمان بھی ہے، ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ ہے، ایسا ایمان اللہ کو پسند ہے، خالص ایمان۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ یوسف آیت نمبر 106 آپ پڑھی، اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔
کتنے ہی اللہ پر ایمان رکھنے والے ایسے ہیں جو مشرک ہیں، ایمان بھی ہے شرک بھی ہے ان کے ساتھ، اللہ کے گھر مسجدوں کو بھی آ کر عبادت کریں گے اور دوسروں کے درباروں میں بھی جا کر چھکیں گے، اللہ کے آگے بھی بندگی کا ثبوت دیتے ہوئے رکوع اور سجدہ کریں گے اور غیر اللہ کے آگے بھی جا کر اپنا ماتھا ٹیکیں گے۔ کیا فائدہ ایسی عبادت اور بندگی کا؟ کیا فائدہ ایسے ایمان کا؟ اللہ کو یہ ایمان مقصود نہیں ہے، اللہ کو خالص ایمان چاہیے۔ مشرک اللہ کی نظر میں، شریعت اسلامیہ کی نظر میں بدترین ہے، کیونکہ وہ مشرک ہے، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا ہے، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا، اور حالت شرک میں کیے جانے والے اعمال کے اللہ کی نظر میں کوئی زیادہ نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جیسے کفر کی وجہ سے سارے اعمال بیکار، ساری نیکیاں بیکار، شرک کی وجہ سے ساری عبادتیں بیکار، سارے نیک اعمال بیکار۔ زندگی میں کئی بار حج کیا ہو، زندگی میں کئی بار اس نے عمرہ کیا ہو، رمضان کے روزے رکھا ہو، فرض نماز نفل سنت کی پابندی اس نے کیا ہو، خوب صدقہ خیرات کیا ہو، بہت ساری نیکیاں کیا ہو، ان نیکیوں کی شرک کے ساتھ اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے۔ جائیے قرآن پڑھیے، قرآن کو چھپایا کیوں جا رہا، قرآن کو موچا کیوں جا رہا؟ قرآن کھولیے، قرآن کو پڑھیے، معنی کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ آپ پڑھیے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 65 میں اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کیا فرمایا؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک۔ خطاب نبی سے ہے، لئن اشرکت، اگر آپ نے شرک کیا، اگر آپ نے شرک کیا، لیحبطن عملک، آپ کا عمل ضرور بضرور برباد ہو جائے گا۔ لیحبطن ڈبل تاکید کا صیغہ ہے، اللہ نے اس صیغے کو تاکید کے صیغے کے ساتھ ذکر کیا ہے، آپ کا عمل ضرور بضرور برباد ہو جائے گا۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یہ بھی تاکید کا صیغہ، آپ ضرور بضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں۔ خطاب کس سے؟ نبی سے، وہ نبی جن کو توحید کی دعوت دینے کے لیے، شرک مٹانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی شرک کرتے ہو؟ نہیں۔ ان کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بدلتے اولا ہم اور آپ اس آیت میں شامل نہیں، یعنی خطاب ہم سے ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے اگر تم شرک کرو گے تو تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم نقصان اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ سورۃ الانعام پڑھیے، آیت نمبر 83 سے 88 تک پڑھیے، 83 سے 88 تک پڑھیے۔ 18 جلیل القدر پیغمبروں کا تذکرہ اللہ نے کیا، پورے قرآن میں 25 نبیوں کا ذکر کیا گیا، 25 نبیوں کے اسماء گرامی کو اللہ نے ذکر کیا ہے، لیکن ان آیتوں میں 18 جلیل القدر پیغمبروں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا لئن اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، اگر یہ جلیل القدر پیغمبر یہ بھی شرک کریں گے ان کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیے، اللہ نے انبیاء کو کہا، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر کہا، تو پھر ہم اور آپ بدرجہ اولا اس کتاب میں شامل ہیں، لہذا ہمیں شرک سے بچنا چاہیے۔ پتہ کیا چلا؟ مشرک جہاں اللہ کی نظر میں، شریعت اسلامیہ کی نظر میں بدترین لوگ ہیں، وہیں پر مشرک کے اعمال کی اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت، کوئی معنی نہیں ہے، کوئی اس کی ویلیو نہیں، وہ سب کے سب بیکار ہو جائے۔
وہ سب کے سب بیکار ہو جائیں گے، اور مشرک قیامت کے دن ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوگا۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 پڑھیے، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، جو اللہ کے ساتھ شریک کرے اللہ نے اس پر جنت کو حرام کیا ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے مشرک کے لیے جہنم ٹھکانہ ہے، جنت اس کے لیے حرام۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے 4 قسم کے ایسے لوگ ہیں، 4 قسم کے ایسے لوگ ہیں جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، کبھی ان کو وہاں سے چھٹکارا نہیں ملے گا۔ دائمی جہنمی، ہمیشہ کے جہنمی، یہ 4 لوگ ہیں، ایک کافر، دوسرا مشرک، تیسرا منافق، چوتھا مرتد۔ مرتد جو دین اسلام سے نکل کر کسی مذہب میں چلا گیا اور پھر توبہ کر کے واپس اسلام میں نہیں آیا، حالت کفر میں انتقال کر گیا، وہ مرتد ہے۔ یہ 4 قسم کے لوگ ہمیشہ کے جہنمی ہیں۔ اور حدیث بتاتی ہے صحیح مسلم کی روایت، من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار ومن مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا کرتا تھا جہنم میں داخل ہوگا، اور جو اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا کرتا تھا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ مشرک اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے، شرک سے باز نہ آئے تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ کا جہنمی ہوگا۔ تو مشرکوں کے لیے موقع ہے کہ وہ اگر اب تک حالت شرک میں تھے تو شرک سے توبہ کرے، شرک سے باز آ جائے، سچی اور خالص توبہ کر کے اگر اللہ کی طرف لوٹے، توحید اپنی زندگی میں اختیار کر لے، مشرک سے موحد بن جائے، بدعتی سے سنی بن جائے، سنت پر عمل کرنے والے، تو ساری بدعتیں، ان کے سارے شرکیہ کام کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، بخش دے گا، اور ان کے ساتھ مغفرت والا معاملہ کرے گا۔ اگر مرتے دم تک شرک اور بدعات سے، کفر سے نہ بچے تو پھر اگر کسی حال میں انتقال کر گئے تو پھر اللہ کا فرمان ہے، ہمارا فرمان نہیں کہ وہ ہمیشہ کے جہنمی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کفر اور شرک سے بچائے۔ شرک اتنا بڑا گھنونا جرم ہے، بعض لوگ شرک کو شرک نہیں سمجھتے، شرک کر رہے ہیں، شرک کیا ہے ان کو معلوم نہیں، توحید کیا ہے معلوم نہیں۔ توحید اور شرک میں فرق کرنا چاہیے، سنت اور بدعت میں فرق کرنا چاہیے، ورنہ بدعت کو لوگ سنت سمجھ کے کر رہے ہیں، شرک کو لوگ توحید سمجھ کے کر رہے ہیں۔ شرک شرک ہوتا ہے، توحید توحید ہوتی ہے۔ سنت اور بدعت میں بہت فرق ہے۔ بدعات سے بچے، شرکیہ کاموں سے بچے، اپنے آپ کو موحد بنائے، اپنے آپ کو صحیح معنوں میں سنی بنائے، سنت پر عمل کرنے والے بنائے، ورنہ اللہ کی نظر میں یہ کافر، یہ مشرک بدترین لوگ ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کے جہنمی ہوں گے، اور ان کے نیک اعمال کی اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ 2 قسم کے لوگ اسلام کی نظر میں بدترین قسم کے لوگ۔ آئیے تیسرے نمبر پر ہمیں معلوم کرے کہ اسلام کی نظر میں بدترین لوگ کون ہیں۔ تیسرا شخص جس کی عمر لمبی ہو اس کا عمل برا، جس کی عمر لمبی ہو اس کا عمل برا ہو، یہ بھی شریعت اسلامیہ کی نظر میں بدترین سمجھا گیا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ مسند احمد اور ترمذی کے صحیح روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ دیکھیے صحابہ کیسے کیسے سوالات کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔
ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ای الناس خیر، لوگوں میں بہترین کون ہے؟ لوگوں میں سب سے اچھا انسان بہترین کون ہے؟ آپ نے فرمایا من طال عمر وحسن عمل، جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل اچھا ہو، یعنی جسے اللہ نے عمر بھی لمبی دی اور عمل کی توفیق بھی دی، اچھا عمل کر رہا ہے، عمر لمبی پانے کے ساتھ ساتھ اس کا عمل اچھا ہے۔ اور عمل اچھا کب ہوگا؟ عمل اچھا دو چیزوں کے ذریعے سے ہوگا۔ کون سی دو چیزیں؟ جس میں اخلاص ہو اور سنت کی موافقت ہو۔ جس عمل میں اخلاص ہو، سنت کی موافقت ہو، یہ عمل اچھا عمل اور یہ عمل مقبول عمل۔ ورنہ اگر عمل میں اخلاص نہ ہو، سنت کے مطابق وہ عمل نہ ہو، کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، وہ عمل اچھا نہیں کہلا سکتا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الملک کی آیت نمبر 2 میں کیا فرمایا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ آزمائے تم نے کون اچھا عمل کرنے والا۔ اللہ کو اچھا عمل چاہیے، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اور عمل اچھا تب بنتا ہے جب اس کے اندر اخلاص ہو اور سنت کی موافقت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تو اس شخص نے، اس صحابی نے پھر سوال کیا، فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ، لوگوں میں بدترین کون ہے؟ لوگوں میں برا کون ہے؟ آپ نے اس کا الٹا جواب دیا، اس کے اپوزٹ فرمایا، من طال عمر وساء عمل، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل برا۔ عمر لمبی پائے لیکن اس لمبی عمر کا اس نے فائدہ نہ اٹھایا، اچھا عمل کرنے کے بجائے برا عمل کرتا رہا، گناہ کرتا رہا، شرک کرتا رہا، بدعتیں کرتا رہا، واہیات اور خرافات میں مبتلا رہا، کفر کرتا رہا، اللہ کے ساتھ شرک کرتا رہا، گناہ سے گناہ کرتا رہا، نمازیں چھوڑتا رہا، روزے چھوڑتا رہا، کبھی مسجد میں نہیں آیا، عمر تو لمبی ہے لیکن برا عمل ہے، ایسا انسان سب سے برا ہے۔ یہ زندگی انسان کی غنیمت ہے، یہ زندگی انسان کو انجوائے کرنے، موج مستی کرنے، مزے کرنے اور ایسے ہی گزارنے کے لیے نہیں ملی ہے، یہ زندگی آخرت میں ثواب بنانے کے لیے ملی۔ یہ زندگی میں رہ کر جو آخرت کی تیاری کرے، عمل اچھا کرے، وہ انسان اسلام کی نظر میں بہترین ہے، اور اس کے مقابلے میں جو لمبی عمر تو پائے، نہ عمر لمبی پا کر سمجھ سکا، نہ سمجھ سکا، نہ عمل کر سکا، نہ سچی توبہ کر سکا، نہ گناہوں سے باز آیا، نہ اللہ کی طرف رجوع ہوا، نہ پلٹ کر اللہ کی طرف آیا، بس ایسی ہی عمر گزر گئی، 80 سال 90 سال 100 سال کی عمر بھی پا لیا، 1000 سال کی بھی عمر اگر پا لے، عمل برا ہو تو انسان اللہ کی نظر میں، شریعت اسلام کی نظر میں برا ہے۔ اسی لیے انسان کو اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنا، اس کو غنیمت جاننا کہ ہم کیوں پیدا کیے گئے، یہ زندگی ہمیں کیوں دی گئی ہے، ہم کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا، اس مقصد کو ہمیشہ انسان یاد رکھے، لمبی عمر پانے کے ساتھ ساتھ عمل اچھا کرنا رہے، یہ انسان اسلام کی نظر میں بہترین مانا جاتا ہے۔ اگر لمبی عمر پانے کے ساتھ ساتھ عمل برا ہو تو وہ انسان سب سے بدتر ہے۔ صحیح بخاری کی روایت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ نے کسی کو 60 سال کی عمر دی، کتنی؟ 60 سال، اگر اللہ نے کسی کو 60 سال کی عمر دی، اب وہ اللہ کے سامنے عذر پیش نہیں کر سکتا،
اللہ نے اگر کسی کو 60 سال کی عمر دی ہے، اب اس کے پاس کوئی ہیرا بہانا نہیں ہوگا، کوئی عذر پیش نہیں کر سکتا. کیوں؟ 60 سال کی عمر ایک لمبی عمر ہے. 60 سال کی عمر ایک بہت کافی ہے اللہ کو سمجھنے کے لیے، اس کے دین اور اسلام کو سمجھنے کے لیے، نبی پاک کی زندگی اور حیات کو سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے کافی ہے. اللہ فرمائیے جن کی عمر 60-70 سال سے تجاوز کر رہی، اب تک انہوں نے اللہ کیا ہے پہچانا نہیں، دین کو سمجھا نہیں، اسلام کو پہچانا نہیں، توحید اور شرک میں فرق نہیں کیا، سنت اور بدعت میں فرق نہیں کیا، تو پھر کیا فائدہ ایسی عمر لمبی پا کر؟ پھر کیا فائدہ ایسے عمل کا جو عمل کے آپ کو ہم کو جنت میں نہیں جہنم میں لے جائے؟ اسی لیے لمبی عمر ہونے کے ساتھ ساتھ عمل کو اچھا بنائے. یہ اسلام کی نظر میں سب سے بہترین لوگ ہیں، اور جن کا لمبی عمر ہونے کے ساتھ برا عمل ہو، یہ اسلام کی نظر میں بدترین لوگ ہیں. آئیے چوتھے نمبر پر کون اسلام کی نظر میں بدترین ہے؟ وہ شخص جس سے کوئی خیر کی امید نہ رکھی جائے. وہ شخص سب سے اسلام کی نظر میں بدترین ہے جس سے خیر کی، بھلائی کی، اچھائی کی مدد اور امید نہ رکھی جائے. محترم حضرات، انسانی سماج اور معاشرے میں 2 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک وہ لوگ جو بڑے خیر خواہ ہوتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں، ہمدرد ہوتے ہیں، لوگوں کا فائدہ کرتے، اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے. یہ بہترین لوگ ہیں، قابل تعریف، قابل مبارکباد ہیں یہ لوگ. اور معاشرے کا دوسرا انسانوں کا طبقہ وہ لوگ ہیں جو بدخواہ ہیں، جو شر، فتنہ، فساد مچاتے ہیں شہروں میں، محلوں میں، جماعتوں میں، گاؤں میں، خاندانوں، رشتوں میں، سماج اور معاشرے میں. اور وہ لوگ جن کی ذات سے خیر کی، بھلائی کی، مدد کی آپ ہرگز امید نہیں لگا سکتے. ان کی ذات سے شر ہی پہنچتا ہے، ان کی ذات سے عوام کا، سماج کا نقصان ہی ہوتا ہے. یہ لوگ سب سے اسلام کی نظر میں بدترین لوگ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی اور ابو داؤد کی روایت ہے، الا اخبرکم بخیرکم من شرکم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں تم میں سب سے بہتر لوگ کون ہیں، سب سے بدترین لوگ کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر سکتو، صحابہ خاموش ہو گئے. ثلاث مرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 بار دہرائی. تب جا کر ایک صحابی نے کہا، قال بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول، آپ بتائیے کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا خیرکم، تم میں سب سے بہتر لوگ ہیں. من یرجا خیر، جس سے بھلائی کی امید رکھی جائے، ویؤمن شر، جس کے شر و فساد سے محفوظ رہا جائے. وشرکم، تم میں سب سے برا انسان وہ ہے من لا یرجا خیر، جس کی ذات سے آپ بھلائی اور اچھائی کی امید نہ رکھے. ولا یؤمن شر، اور اس کے شر سے کوئی محفوظ نہ رہے. یہ سب سے بدترین انسان ہے معاشرے کا اسلام کی نظر میں. لہذا ہمیں خیر خواہ بننا ہے. ہماری ذات سے ہم یہ کوشش کریں ہمیشہ دوسروں کا اچھا ہو، بھلا ہو، خیر ہو. اگر ہماری ذات سے کسی کا خیر نہ بھی ہو، ہم کوشش کریں ہماری ذات سے کسی کو شر نہ پہنچے، ہماری بات اور ہمارے ہاتھ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. ہم ہمیشہ خیر خواہ بنے، بدخواہ نہ بنے. ہماری ذات سے ہم دوسروں کو بھلا پہنچانے کی کوشش کریں. اگر ہماری ذات سے دوسروں کا نقصان ہو رہا ہے، خسارہ ہو رہا ہے، تو یہ سب سے بدترین لوگ ہیں. کہاوت مشہور ہے، گائے گھاس کھاتی ہے تو دودھ دیتی ہے. مطلب کیا؟ گھاس جیسی معمولی چیز کھا کر وہ قیمتی دودھ دیتی ہے. بنے انسان ایسا
کہ وہ گائے سے سبق لے اور ہمیشہ دودھ دینے والا انہیں لوگوں کو خیر پہنچانے والا بنے. اور ایک کہاوت ہے, شہد کی مکھی بنو مکھی نہ بنو. دو مکھیاں ہیں, ایک شہد کی مکھی ایک عام مکھی. شہد کی مکھی کیا کرتی ہے, وہ پھولوں میں بیٹھتی ہے, پھولوں سے رس چوستی ہے, محنت کرتی ہے, شہد تیار کرتی ہے اور لوگوں کو شہد دیتی ہے. ایسے شہد کی مکھی نے بننا ہے. ہماری ذات سے, ہمارے ہاتھ سے, ہمارے پیر سے, ہماری زبان سے, ہمارے عمل سے قوم کا, سماج کا فائدہ ہو, بھلا ہو, اور ہم مکھی نہ بنے. وہ مکھی جو گندی جگہوں میں بیٹھتی ہے, جو زخموں میں بیٹھتی ہے, خون پیپ گندگی اور جو غلیظ پانی پر بیٹھ کر چوستی کھاتی ہے اور نقصان پہنچاتی ہے, ایسی مکھی نہ بنے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی ذات سے خیر کی امید نہ ہو, شر اور نقصان سے محفوظ نہ رہا جائے, وہ نہ خیر کر رہا ہے الٹا شر فساد پر مچا رہا ہے. تو سمجھ لو اسلام کی نظر میں یہ سب سے بدترین لوگ ہیں. آج کے خطبے میں میں نے 4 لوگوں کا تذکرہ کیا جو شریعت اسلامیہ کی نظر میں بدترین برے لوگ مانے گئے. ایک کافر, دوسرا مشرک, تیسرا وہ شخص جس کی عمر لمبی ہو اس کا عمل بھی پورا ہو, چوتھا وہ شخص جس کی ذات سے خیر کی امید نہ ہو, جس کی ذات سے شر اور فساد مچے. یہ سب سے برے ہیں. انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا. آئندہ خطبات میں مزید اور کون لوگ شریعت اسلامیہ کی نظر میں برے مانے گئے ہیں, انشاءاللہ اس کو ہم بیان کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خیر خواہ بندوں میں شامل فرمائے, اللہ ہمیں اپنے موحدین بندوں میں شامل فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں بدترین قسم کے لوگوں سے محفوظ فرمائے. اللہ رب العالمین جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر, ایمان پر رکھے, خاتمہ خیر فرمائے. آمین.